جو मुफ्त मिलता है कभी कभी सबसे महंगा साबित होता है। एक फोन जो मुफ्त मिला, एक साया जो घरों में घुस गया, और एक ईमान जिसने अंधेरे को हरा दिया। یہ کہانی ہے ایک دکاندار کی جو کالے جادو والا موبائل بچوں کو دیتا ہے۔ دو گھروں کی بچوں کی کہانی۔ انزل 14 سال کی لڑکی جو نماز اور قرآن پاک پڑھتی ہے، اس کی 5 سال کی بہن عریشہ اور 2 سال کا بھائی زیان۔ ان کی ماں انہیں روز صبح یہ نصیحت کرتی تھی کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھو تاکہ شیطان دور بھاگ جائے۔ بیٹا، ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھو، یہ تمہاری حفاظت کرے گی۔ اور دوسرا گھر جہاں دادی اماں رہتی ہیں جو اللہ والی ہیں، اور 2 بہنیں، 11 سال کی انزش اور 8 سال کی ارمش، سب ہنسی خوشی رہ رہے تھے۔ بیٹا، ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھا کرو، اللہ خوش ہوتا ہے اور کام آسان ہو جاتا ہے۔ اس دن کی شروعات کچھ ایسی ہونے والی تھی جو سب کچھ بدل دے گی۔ عریشہ ضد کرتی ہے کہ اسے ٹوائے شاپ جانا ہے۔ انزل اور زیان بھی ساتھ چلے جاتے ہیں۔ دکان پرانی اور اندھیری سی تھی اور اس کا مالک ایک عجیب مسکراہٹ کے ساتھ ان کا انتظار کر رہا تھا۔ آ جاؤ پیارے بچوں، دیکھو یہاں تمہارے لیے کیا ہے۔ دیکھو، یہ موبائل تمہارے لیے بالکل مفت ہے، یہ تمہیں پسند کر رہا ہے۔ واہ، یہ فون کتنا پیارا ہے۔ انجل، آپ ہی میں سے ہی فون لوں گی۔ عریشہ، یہ موبائل مت لو، مجھے موبائل ٹھیک نہیں لگ رہا۔ انکل، آپ کتنے اچھے ہیں۔ انزل نے فوراً منع کیا، مت لو عریشہ، لیکن فون کا جادو نرالا تھا۔ عریشہ نے اسے لے لیا اور اسی لمحے اندھیرا ان کے گھر میں آ گیا۔ رات کو عریشہ نے فون استعمال کرنا شروع کیا۔ اس کے ساتھ پراسرار چیزیں شروع ہو گئیں۔ اس کی آنکھوں میں لال چمک آ گئی۔ عریشہ، تم اتنی سست کیوں ہو؟ تمہاری آئیز لال کیوں ہو رہی ہیں؟ یار، اب یہ موبائل لے لو، یہ موبائل بہت اچھا ہے۔ اگلے دن ناشتے کے دوران وہ سست تھی اور فون زیان کو دے دیا۔ زیان باغیچے میں گیا، لیکن آسمان پر بادل گہرے ہو گئے، ہوا تیز چلنے لگی اور ایک سایہ اس کے اوپر منڈلانے لگا۔ زیان بھی فون کے جادو کا شکار ہو گیا۔ ماں کے دل بستر پر بیمار ہو گئی۔ ماں پریشان تھی۔ انزل رو رو کر دعا۔ کیا ہوا زیان؟ بیٹا، تم اتنے ڈرے ہوئے کیوں ہو؟ تمہاری آئیز کیوں سرخ ہو رہی ہیں؟ یا اللہ، میرے دونوں بچے بیمار پڑ کے ان کی حفاظت فرما۔ مما، زیان اور عریشہ کو کیا ہو گیا ہے؟ اسی وقت پڑوس کے گھر میں بھی وہی کہانی شروع ہوئی۔ انزش، یاپی، وہ دیکھو وہاں موبائل پڑا ہے۔ ہاں جی ارمش، وہ دیکھو وہاں موبائل پڑا ہے، وہ اٹھا لیتے ہیں۔ انزیش، یہ موبائل منحوس ہے، اسے باہر پھینک دو، اسے استعمال مت کرو۔ ان کی دادی جو روز اللہ کی عبادت کرتی تھیں انہیں منع کرتی رہیں، لیکن انزش چپکے سے لائبریری میں گئی، وہاں یوز کرنے لگی موبائل اور کتابیں اڑنے لگی۔ سایہ پھر سے سامنے آ گیا۔ انزش اور پھر ارمش دونوں کی آنکھیں لال ہو گئیں۔ دادی تسبیح پکڑ کر روتی رہیں، لیکن فون کی طاقت بچوں کو کمزور کرتی جا رہی تھی۔
ہاں جی شاپی، شکریہ، آپ نے مجھے موبائل دیا. واو، یہ موبائل کتنا زبردست ہے. یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ یا اللہ، میرے دونوں بچیاں بیمار ہو گئیں، ان کو صحت اور تندرستی عطا فرما. یا اللہ، میرے دونوں بچیاں بیمار ہو گئیں، ان کو صحت اور تندرستی عطا فرما. زیان کی ماں انجش کی دادی کے پاس ملنے گئی تو پتہ چلا دونوں گھروں میں ایک ہی فتنہ گھس چکا ہے. دادی نے کہا، یہ سب فون کی وجہ سے ہے. اگر تم بچوں کی سلامتی چاہتی ہو تو اسے مولوی صاحب کے پاس لے جاؤ. ماں نے فون اٹھایا اور اس وقت فون نے انزل کو بھی اپنے قبضے میں کرنے کی کوشش کی، لیکن انزل نماز پڑھ رہی تھی، تسبیح پکڑے ہوئے تھی. اس پر اندھیرے کا اثر نہیں ہوا. ماں رونے لگی اور مولوی صاحب کے پاس جا پہنچی. مولوی صاحب، آپ اللہ کے خاص بندے ہیں، آپ عبادت گزار ہیں، آپ دعا کیجئے کہ اللہ میرے بچوں کو ٹھیک کر دیں. بچے، اللہ پر یقین رکھو، تمہارے بچے بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. بچوں کے پاس جاؤ اور انہیں آب زمزم پلاؤ. سورہ فلق اور سورہ ناس ان کے پاس بیٹھ کر پڑھو اور اللہ سے دعا مانگو، بے شک اللہ سب سے عظیم ہے. وہ گھر آئے اور اصل جنگ تو اب شروع ہوئی. مولوی صاحب اور سائے کی اصل لڑائی میں مولوی صاحب اپنے ایمان پر ڈٹے رہے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہے. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بچوں کی آنکھوں سے لال چمک اتر گئی، ان کا چہرہ پھر سے روشن ہو گیا. ماں نے آب زمزم پلایا، دادی نے انہیں گلے لگایا اور سب خوشی کے آنسو میں ڈوب گئے. اگلے دن سبھی بچے باغیچے میں کھیل رہے تھے. ماں اور دادی دور سے مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھیں. سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن آسمان میں دور ایک سایہ ابھی بھی مسکرا رہا تھا، یہ یاد دلاتے ہوئے کہ برائی کبھی ختم نہیں ہوتی، لیکن اگر انسان بسم اللہ سے کام شروع کرے اور قرآن سے رشتہ بنائے رکھے تو اندھیرا ہمیشہ پیچھے ہٹ جاتا ہے.